أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وہ حکم کرتا ہے ان کو نیک کام کا، منع کرتا ہے برے کام سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے سب پاک چیزیں، اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدی جو ان پر تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت کی اور اس کی مدد کی اور تابع ہے اس نور کے جو اس کے ساتھ اترا ہے، وہی لوگ پہنچیں اپنی مراد کو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ آپ کی زندگی کا اولین کام رہا ہے۔ ویسے تمام انبیاء علیہم السلام کی صفات میں ہے کہ وہ اپنی امت کو جو ہے برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت پاک سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات کچھ خاص تھی۔ ایسی صفات خاص تھی کہ آپ جو ہیں عرب کے وہ لوگ جو اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن ان کے سامنے دین کی ایسی گفتگو کرتے تھے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی آپ کے مضمون کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ اتنی پرتاثیر دین کی دعوت اور اتنا متاثر کن بات ان کے سامنے رکھتے جو اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، بکریوں کو چرایا کرتے تھے، وہ بھی جو ہیں آپ کی بات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ اور دوسرے ملوک عجم اور ان کے بھیجے ہوئے ذی فہم سفراء سے ان کے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، اور ایسے گفتگو فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا علم والا بھی آپ کے بات کو سن کر آپ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا کام رہا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے بندوں کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، تو یہ اس کے لیے ذریعہ آخرت ہے، نجات آخرت ہے۔ بلکہ آپ کے محنت سے اگر کوئی بندہ برائی سے رکتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو جب تک نیک اعمال کرے گا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تورات میں یہ صفات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں کو بینا دیں گے، آپ کے ذریعے بہرے کانوں کو اللہ سننے کی صلاحیت دیں گے، اور آپ کے ذریعے
بند دلوں کو اللہ کھولنے کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی لوگ جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، آپ کی بات کے برکات سے جہالت کا پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹا اور وہ صحیح دیکھنے والے بنے، صحیح سننے والے بنے۔ جو دل کل تک اتنے سخت تھے کہ اپنی بھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آج وہی دل ایسا نرم بن چکے ہیں، ایسے نرم بن چکے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بھی تورات کے اندر موجود تھی۔ اللہ پاک آپ کے ذریعے اندھوں یعنی نابینا کو روشنی دیں گا، بہروں کو سننے کی صلاحیت دیں گا، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کے دل کو کھولنے کے فیصلے فرمائیں گے۔ نمبر 2 صفات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو حلال فرمائیں گے، اور جو چیز پاکیزہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے طرف سے جو ہے حرام قرار دیں گے۔ اب دیکھیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حلال چیز کا حکم دیں گے۔ اب بنی اسرائیل جنہوں نے اپنے گناہوں کی سزا کی طرف سے، میں بات سمجھ رہے ہیں، بنی اسرائیل اپنے گناہوں کی سزا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے حلال جانور کی چربی ان پر حرام کر دی تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی طرف سے حلال جانور کی گوشت کی چربی ان پر حرام کر دی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو ختم کر دیا اور اپنی امت پر اس کو حلال کر دیا۔ بات سمجھ گئے؟ اور دوسری چیز جو حرام ہے، جیسے خون، مردار جانور، شراب اور تمام حرام جانور داخل ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر حرام قرار دیا ہے۔ مثلا سود، رشوت، جوا وغیرہ، اور برے اخلاق کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر گندہ سمجھا گیا ہے۔ برے اخلاق کو بھی، بات سمجھ گئے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی میں اپنی امت کو ایسے اخلاق اور ایسا برتاؤ سکھاؤں کہ دنیا ان کو دیکھ کر متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اسلام جو ہے تلواروں سے، نیزوں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تو دیانت داری، امانت داری، سچائی اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ بولو پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ اعلیٰ اخلاق کے ذریعے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ متبعین جو آپ کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، انہوں نے اخلاق کی تعلیم آپ سے لی، اور اس اخلاق کی تعلیم کو روشنی کے اندر پورے دنیا کے اندر بکھیر دیا، جس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگ آج اسلام کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ تیسری صفت یہ بیان کی، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیں گے لوگوں سے اس بوجھ اور بند کو جو ان پر مسلط تھی۔ بھائی دیکھیے، بنی اسرائیل کے اندر کتنا خطرناک قانون تھا، آپ ذرا غور کیجیے۔ اتنا خطرناک قانون
اگر کوئی نجاست کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ بنی اسرائیل کے وہ باشندے جو شریعت پر چلتے تھے ان کے لیے یہ حکم تھا، اگر کوئی نجاست پیشاب یا کوئی اور نجاست تمہارے کپڑے پر لگ جائیں، اب کپڑا تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کپڑا کاٹنا پڑے گا، اس کے بعد ہی تمہارا کپڑا پاک ہوگا۔ ارے بات سمجھ گئے؟ بدن پر کہیں اگر نجاست لگ جائیں تو بدن کا وہ حصہ کاٹنا پڑے گا۔ اگر بدن کے کسی اعضاء سے گناہ کریں تو ان اعضاء کو کاٹنا پڑے گا، تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام ہو، آپ نے دین کو اتنا آسانی کے ساتھ اپنی امت پر پیش کیا کہ میری امت اگر تمہارے بدن پر کوئی گندگی لگ جائے اس کو دھو لو بسم اللہ پڑھ کر، تمہارا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر تمہارے باڈی پر کوئی گندگی لگ جائے اس کو دھو لو بسم اللہ بول کر، تمہاری چمڑی پاک ہو جائیں گی۔ اگر بالفرض تم نے گناہ مت کرنا، تم سے گناہ ہو بھی گیا، اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کر لینا، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنی خطرناک شریعت تھی بنی اسرائیل کے بھائی، جن اعضاء سے گناہ کرے اسے کاٹ دیا جائے تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوں گی۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شریعت اور دین کو آسانی کے ساتھ میں پیش کیا اور پھر فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ بولو کیا ہے بھائی؟ بولو نا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے میری امت کو ایک آسان شریعت پر چھوڑا ہے۔ کہاں چھوڑا ہے بولو؟ ایک آسان شریعت پر چھوڑا ہے جس میں کوئی مشقت بھی نہیں، کوئی گمراہی بھی نہیں۔ بولو بھائی، اگر کپڑا ناپاک ہو جائے دھونے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی مشقت ہے؟ تھوڑا وقت لگے گا، تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، لیکن ویسا تو نہیں کرنا پڑے گا جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو کیا ملا ہے بولو؟ آسانی ملی ہے۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم عزت کرے اور آپ کی مدد کرے اور اس نور کا اتباع کرے جو آپ کے سامنے بھیجا گیا، یعنی قرآن کریم، تو انشاءاللہ وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اب جو لوگ جس وقت آپ کے ساتھ میں تھے، حضرت صحابہ کرام، انہوں نے آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کی تعظیم بھی کی اور جو ہے آپ کی مدد بھی کی، وہ نور جو آپ نے اللہ کے پاس سے لائے یعنی قرآن کریم، اس پر عمل بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ بولو بھائی، حضرت صحابہ کرام کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا، اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارا ہر صحابی جنتی ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا ہر صحابی جنتی ہے، تمہارا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا اتباع کیا، آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ میں رہیں۔ آج کے زمانے کے اندر حضرت نبی پاک علیہ السلام موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی شریعت زندہ جاوید ہیں، آپ کی شریعت موجود ہیں، آپ پر اترا ہوا قرآن موجود ہیں۔ تو آج کے زمانے کے اندر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے شریعت پر عمل کرنا
اور قرآن کریم کی تعظیم، اس کو پڑھ کر عمل کرنا آج کے زمانے کی کامیابی ہے۔ کیا ہے بولو؟ آج کے زمانے کی یہی کامیابی ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی سنتوں کا کامل اتباع کریں۔ کیا کریں؟ ہاں، آپ کی شریعت کا بھی کامل اتباع، آپ کی سنت بھی کامل اتباع، اور قرآن کریم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالذین آمنوا بی وعزروا، ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، اور آپ کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ آج کے امت پر ضروری ہے کہ وہ آپ کی عزت کریں، دل و جان سے آپ کو چاہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے آواز میں گفتگو نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، پیش قدمی نہ کرو۔ یعنی جس مجلس میں نبی پاک علیہ السلام موجود ہیں اور کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ سے پہلے کوئی مت بولنا، پہلے آپ گفتگو شروع کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آخر آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا، اس کے خلاف کوئی بھی بے ادبی کر گیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام جو ہیں اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا، ایسے آپ سے بات کرتے تھے جیسا کوئی راز کی باتیں آپ سے کر رہا ہے، اتنے آہستہ آواز میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی آہستہ آواز میں مجلس رسول میں آپ سے بات کرتے تھے، اللہ کے نبی کو بارہا پوچھنا پڑتا عمر تم کیا بول رہے ہو؟ قرآن نازل ہو گیا کیا میرے محبوب سے اونچی آواز میں بات مت کرنا ورنہ اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نبی پاک علیہ السلام کو بارہا پوچھنا پڑتا عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن میرا حال یہ تھا کہ میں نے زندگی بھر آپ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بلکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب مجلس رسول بیٹھا کرتی تھی تو کوئی بھی صحابی آنکھ اٹھا کر آپ کو دیکھتا نہیں تھا، بلکہ تمام صحابہ کی نگاہیں نیچے ہوتی، صرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں آپ کو دیکھتے اور آپ ان دونوں حضرات کو دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں۔ بات سمجھ گئی؟ حضرت عروہ بن مسعود ایک مکہ پاک کا جو ہے قاصد تھا، عروہ بن مسعود، مکہ پاک کے لوگوں نے اس کو بھیجے جاؤ کچھ ہمارا پیغام پہنچا کر آؤ نبی پاک علیہ السلام کو۔ عروہ بن مسعود مدینہ پاک تشریف لائے تو انہوں نے اصحاب رسول کو دیکھا
آپ پر گرتے ہوئے، آپ پر جان چھڑکتے ہوئے، آپ سے محبت کرتے ہوئے آپ وضو کرتے ہیں تو کوئی وضو کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا، کسی صحابی کے سینے پر گرتا۔ آپ تھوکتے ہیں، آپ کا لعاب مبارک زمین پر نہیں گرتا، کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا۔ عروہ بن مسعود نے رپورٹ تیار کی اور مکہ پاک کے لوگوں کو رپورٹ سنائی، میں قیصر کے پاس بھی گیا اور میں کسریٰ کے پاس بھی گیا، میں حبشہ بھی گیا، میں سب طرف گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے، لیکن جو ادب اور جو محبت مجھے اصحاب محبت کے اندر نظر آئی، خدا کی قسم وہ محبت وہ عظمت مجھے دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے پاس نظر نہیں آئی۔ تو حضرت صحابہ کرام دل و جان سے آپ کو چاہتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آرام کر رہے ہیں تو صحابہ کرام گھر کے باہر آپ کا انتظار کرتے، اگر انتظار زیادہ ہو جاتا تو ناخن کے ذریعے دروازہ کھٹکھٹاتے تاکہ آواز زیادہ نہ جائے اور محبوب سمجھ لے کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیسا بجاتے؟ ناخن کے ذریعے، تاکہ آواز زیادہ نہ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینہ پاک کے اندر کوئی مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا ہے، وہاں پولیس بھی ہوتی ہے لیکن بہت ادب احترام کے ساتھ لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شور شرابہ آج بھی مدینہ پاک کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ گئے؟ چلا پکار کی آواز آج بھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہمارے بعض بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے اتنے آہستہ آواز سے مدینہ پاک میں بولتے تھے کہ ان پر ایک ہیبت طاری ہوتی تھی۔ کیا طاری ہوتی؟ ہیبت۔ کیوں؟ یہ شہر رسول ہیں، یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جو حکم قرآن کریم کے اندر ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو۔ آج ہم مدینہ الرسول کے اندر آئے ہیں، اب ہمارا فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ اسے ہم نے دیکھا مدینہ پاک کے اندر کوئی اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتا ہے، بہت نرم مزاج خود بخود لوگوں کا بن جاتا ہے۔ بہرحال آج کے تفسیر کا خلاصہ یہی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی عزت اور بڑی آپ سے محبت کی ہے۔ ہم بھی غلامان محمد اپنے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کریں، آپ کی سنتوں کو جان جان کر عمل کریں، درود پاک و صبح و شام پڑھیں، تاکہ جو احسانات آپ نے ہم پر کیے ہیں اس کا احسان کا بدلہ میں اور آپ قیامت تک دے نہیں سکتے ہیں۔ بول دے سکتے ہیں؟ بولو نا بھائی، جو ایمان ملا، جو قرآن ملا، آپ ہی کے برکات سے ملا ہے، ہم قیامت تک آپ کو احسان کا بدلہ دے نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک غلام ہونے کی حیثیت سے ٹوٹے پھوٹے انداز کے اندر آپ کے روح منورہ پر ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد